بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، سلسلہ درس قرآن کیسے دے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم تذکیر بالقرآن یا دعوت بالقرآن کی اقسام اور ہر قسم سے متعلق چند رہنما اصول آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ درس قرآن کی دو قسمیں ہیں سامعین کے لحاظ سے۔ مدرس قرآن کے سامعین دو قسم کے ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے درس کا انداز اور اسلوب اور دونوں کے اصول الگ الگ ہے۔ وہ دونوں قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے طلباء کو سبق مدارس میں، یونیورسٹیز میں یا کہیں بھی اہل علم کو اگر درس قرآن دیا جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے عوام کو درس، جو اہل علم نہ ہو، عام لوگ ہو تو ان کو کوئی قرآن مجید کا درس دینا چاہے تو یہ دوسری قسم ہے۔ چونکہ دونوں کا ہدف اور دونوں قسموں کے مقاصد الگ الگ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کا اسلوب بھی الگ الگ ہو اور دونوں کے اصول بھی الگ الگ ہو۔ دونوں سے متعلق ہم چند پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نمبر وار۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں طلباء کا سبق۔ اگر کسی جگہ پر اہل علم حضرات کو درس قرآن دینا ہو تو اس سلسلے میں یہ 6-7 پوائنٹس بہت اہم ہے، ان کو مد نظر رکھ کر درس دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں خلاصہ کے طور پہ آپ کے سامنے میں یہ پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ اصل ہدف طلباء کو یا اہل علم کو درس قرآن دینے کا اصل ہدف جو ہے وہ ہے تعلیم و تعلم، یعنی علوم القرآن اور قرآنیات سکھانا۔ جہاں تک تربیت، اصلاح اور تزکیہ کی بات ہے تو یہ ایک ضمنی چیز ہے، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل اور بنیادی ہدف ہوتا ہے تعلیم و تعلم۔ دوسری بات کہ جب اہل علم کو درس قرآن دیا جائے تو اس میں صرف و نحو کو بھی بیان کیا جائے۔ صرف اور نحو دونوں عربک گرامر ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ آیت کے ہر لفظ سے متعلق جو ہے وہ صرف اور نحو کے قواعد بیان کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل صیغے حل کیے جائے، لفظ کا تعارف اور مشکل لفظ کا مادہ اور روٹ بیان کیا جائے، اور اسی طرح نحو کے بھی اہم تراکیب حل کیا جائے جن کی وجہ سے خصوصاً معانی پر فرق پڑتا ہو۔ تو اس طرح اہم مشکل صیغے اور اہم تراکیب حل کیے جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے لغت اور بلاغت۔ جب اہل علم کو یا طلباء کو درس قرآن دینا ہو تو وہاں پر لغت اور بلاغت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف و نحو جو دوسرے نمبر پر تھا اس کا تعلق تو خصوصاً لفظ کے ساتھ ہے، لیکن لغت اور بلاغت کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، جیسے کہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے علم بیان، علم معانی اور علم بدیع۔ تو یہ ایسا فن ہے جو معنی کی فصاحت اور بلاغت کو بتاتا ہے اور معنی کا حسن اور خوبی کو واضح کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ غریب القرآن اور اعجاز القرآن کے نام سے مشہور ہے، تو ان کو دیکھ کر ان کا خلاصہ طلباء کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مضامین خمسہ۔ قرآن مجید کے مرکزی اور بنیادی مضامین 5 ہیں، ان کو طلباء کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسی آیات ہے جن آیات میں جتنے بھی مضامین آ رہے ہو تو ان مضامین کو کھول کر بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ 5 مضامین یہ ہے: عقائد۔ عقائد کا مطلب ہے نظریہ سازی، بدعات سے بچاؤ وغیرہ، اور بدعات اور رسومات جو معاشرے میں رائج ہو تو ان کی طرف نشاندہی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے احکام، یعنی قرآن مجید کے اندر جو قوانین اور احکام آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے وعدہ اور وعید، یعنی مومنین کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی وضاحت، اور منکرین کے لیے جو وعیدیں آئی ہے ان کی وضاحت۔ چوتھے نمبر پر ہے قصص، یعنی سابقہ اقوام اور انبیاء کے قصص اور ان قصص سے حاصل ہونے والے نصائح، یہ بہت اہم ہے، تو اور ان کا مقصد کہ بھی قرآن مجید میں ان قصص کو کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5 امثال، یعنی قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہے، جو تشبیہات وغیرہ بیان کی گئی ہے، ان کا کیا مقصد ہے۔ تو ان کو سامنے رکھ کر ان کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور ان مضامین کو خصوصاً قصص کو عصر حاضر کے ساتھ مطابق کرنا اور ان سے ایک نصیحت کا استخراج کرنا اور اس نصیحت کو عصر حاضر پر منطبق کرنا، یہ بھی نہایت اہم ہے۔
نمبر 5، اصطلاحات سبع کی وضاحت، یعنی 7 ایسی اہم اصطلاحات ہے جو عمومی طور پر آیات میں ہوتی ہے، اگر سب نہ بھی ہو تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آیت میں 1 یا 2 اصطلاحات ضرور ہوتی ہے۔ وہ 7 یہ ہے: دعویٰ، یعنی قرآن مجید میں اکثر آیات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا دعویٰ ہوتا ہے، پھر اس دعوے پر کوئی دلیل، نقلی دلیل ہو قرآن مجید سے، احادیث سے یا صحف سماویہ سے، اور عقلی دلیل یعنی جو آفاقی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا نفسی کہ انسان کے نفس میں غور کرنا چاہیے، انسان کو دنیا میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اس طرح کے دلائل۔ دوسری چیز نہیں بلکہ تیسری چیز ہے اصطلاحات سبع میں سے شکایات، یعنی اللہ کے اپنے بندوں سے کیا شکایات ہے اور کہاں کہاں کون سی آیات میں وہ شکایت کن کن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز ہے تخویفات، یعنی دنیاوی و اخروی، کہ جو ماننے والے ہیں نہیں، جو بلکہ جو انکار کرنے والے نہ ماننے والے ہیں ان کو کس کس طرح ڈرایا گیا ہے، ان کو دنیاوی اور اخروی کیا کیا تخویفات ہے۔ اور اسی طرح چھٹی چیز ہے تنبیہات، یعنی مومنین کے لیے جو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھئی فلاں کام سے بچنا چاہیے، اور اس طرح جو تنبیہات ہے۔ منکرین کو جو کیا جائے وہ تخویف یا زجر ہوتا ہے، لیکن مومنین کو جو اس طرح ڈانٹ پلائی جائے یا متنبہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تنبیہات۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو اصطلاح ہے وہ ہے تسلیات، کہ انبیاء کے لیے یا نیک بندوں کے لیے مشکلات پر کہاں کہاں تسلی آئی ہے اور کس قسم کی تسلی ہے۔ اور آخری 7 نمبر پر ہے ازالہ شبہات، کہ کہاں کہاں پر شبہات وارد ہے اور ان شبہات کا ازالہ کیسے کیا جائے، جیسے کہ منکرین اور کفار مکہ کے شبہات تھے، بعث بعد الموت پر شبہات تھے، ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ 7 اصطلاحات یہ اہم ہیں۔ 6 نمبر پر جو ہے وہ ہے چھٹا پوائنٹ ہے فنون خمسہ۔ یہ 5 ایسے اہم فنون ہیں جو طلباء اور اہل علم کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا ہے فقہ القرآن، یعنی قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں، قوانین۔ دوسرا ہے مشکلات القرآن، مشکلات القرآن کا مطلب ہوتا ہے تعارض آیات، یعنی کہیں پہ قرآن مجید کی آیات میں تعارض ہو تو اس کو حل کرنا۔ علم کلام کے مباحث بھی اس میں آتے ہیں کہ جو مشکل علم کلام کے مباحث ہیں ان کو بیان کرنا۔ تیسرے نمبر پر جو فن ہے وہ ہے نکات القرآن، قرآن مجید میں جو اہم نکات کہیں ہو، مثلا کہیں پر فا آیا ہے تو کہیں پر واو، آیات متشابہات میں چھپے ہوئے رموز و اسرار، تو یہ سارے نکات القرآن میں آتے ہیں۔ اور چوتھا فن ہے محذوفات القرآن، یعنی کہیں پر قرآن مجید میں مضاف حذف ہوتا ہے، کہیں پر موصوف، کہیں پر فاعل، کہیں پر فعل، کہیں پر حرف جر، کہیں پر حرف نفی، کہیں پر اسم اشارہ وغیرہ، تو وہ جو محذوف ہے اس کو بیان کرنا اور اس کا معنی پر اثر کو بیان کرنا۔ اور پانچواں فن ہے متقاربات القرآن، یعنی ہم معنی اور قریب المعنی الفاظ کی وضاحت، جو مفرد بھی ہو سکتے ہیں، مرکب بھی، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی، تو ان کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے۔ 7ویں اور آخری بات یا 7واں پوائنٹ جو اہل علم کے سامنے بیان کرنا درس قرآن میں ضروری ہوتا ہے وہ ہے لفظی ترجمہ الگ اور بامحاورہ ترجمہ الگ کر دینا چاہیے، آزادانہ ترجمہ، یہ الگ الگ طور پہ بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ تقریباً 6-7 اہم پوائنٹس ہے جو اہل علم اور طلباء کے سامنے درس قرآن دیتے ہوئے بیان کرنے چاہیے۔ دوسری قسم جو تھی وہ ہے عوام کو درس۔ تو عوام کے درس میں بنیادی طور پر یہ 5-6 نکات مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1 پہلا تو یہ ہے کہ اصل ہدف عوام کے سامنے درس قرآن دینے کا جو ہے وہ ہے اصلاح و تربیت، یعنی کردار سازی اور ان کا تزکیہ کرنا، یہ اصل ہدف ہوتا ہے۔ جہاں تک علوم قرآن، قرآنیات اور ابحاث، فقہی ابحاث وغیرہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ضمنی طور پر ہوتی ہے، البتہ ایسی فقہی ابحاث جن کا ان کے اصلاح و کردار کے ساتھ تعلق ہو تو ان کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے زبان و اسلوب معیاری ہو، یعنی جس زبان میں درس دیا جائے اس پر مدرس کو مکمل عبور حاصل ہو، عوامی زبان میں، عوامی انداز میں جو ہے درس قرآن کو سمجھایا جائے، دلائل اور مسائل کا آسان اور حسین امتزاج پیدا کیا جائے، یعنی کہ اگر دلائل بھی بیان کرنا ہے تو آسان فہم الفاظ میں، اور مسائل بھی بیان کیا جائے تو اس طرح بیان کیا جائے کہ عوام کے سر کے اوپر سے نہ گزرے بلکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو زبان میں مشکل الفاظ سے بچنا چاہیے، آسان زبان استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3 امور خمسہ کا التزام کرنا چاہیے، یعنی درس کے دوران ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آواز ہو، جسم کے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ کے حرکات بالکل ساکن رہے انسان، اس سے اچھا تاثر نہیں بیٹھتا، بلکہ ان 5 امور کا خصوصاً انتظام کرنا چاہیے۔ تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، وقف اور وصل کہ کہاں رکنا ہے، کہاں بات کو جاری رکھنا ہے،
اسی طرح چہرے کے تاثرات کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. کہیں پر وعد اور وعید ہے تو وہاں چہرے کے اثر کیا ہونا چاہیے. کہیں پر جو ہے قصص وغیرہ بیان کرنے تو وہاں کیسا چہرہ ہونا چاہیے. تاثرات جو ہے تبدیل کرنے چاہیے. اسی طرح جسم کے فطری حرکات، ہاتھ کو کہاں کس طرح ہلانا چاہیے، تو یوں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. آواز کا اتار چڑھاؤ کہ کہاں آواز کو بلند کرنا ہے، کہاں آواز کو پست کرنا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے. اس سے حلقے پر بہت اثر پڑتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قرون اولیٰ کے واقعات کو بیان کیا جائے، لیکن مستند واقعات اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کی تفہیم کی جائے. عصری اور فکری اور عملی رہنمائی کی جائے. مطلب جو واقعات مستند واقعات بیان کرنے ہوں تو ان کو آسان انداز میں بیان کر کے ان سے کوئی نصیحت اخذ کر کے اس نصیحت کے ذریعے عصر حاضر میں موجود جو فکری مسائل ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو عملی رہنمائی کی جائے عوام کی. تو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے. پانچویں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عملی پیغام اور ذہن سازی کی جائے. مطلب جو آیت، تفسیر، واقعات وہ سارے آپ بیان کرنے کے بعد اب کے دور پر موجودہ دور میں عوام کے لیے اس میں کس قسم کا عملی پیغام ہے اور ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے، ان کو نیکی کی طرف کیسے بلایا جائے، گناہ کے چھوڑنے کی کیسی دعوت دی جائے، شریعت پر استقامت کی طرف کیسے ان کو بلایا جائے. تو یہ ایسے پوائنٹ ہیں جن کو آخر میں بطور نچوڑ اور خلاصے کے ضرور بیان کرنا چاہیے. اور سب سے آخر میں جب درس کا اختتام ہو تو خصوصاً عوام کو سوالات کا موقع دینا چاہیے. اس سے جو ہے اہم سوالات عوام کے سامنے آئے تو اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کرنا چاہیے. السلام علیکم.